سورہ توبہ جس کا دوسرا نام سورہ برات ہے، اس کی آیہ نمبر 119 اور اس کے ضمن میں سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں کچھ گزارشات اس آیہ مجیدہ کے پہلے حصے کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان۔ میں نے کل عرض کیا تھا، انسان اگر یہ خطاب دیکھے اور سوچے تو انسان کے لیے کتنا بڑا یہ باعث فخر ہے کہ اس کا پروردگار اسے اہل ایمان کہہ رہا ہے۔ خطاب وہ ذات کر رہی ہے، اے ایمان والو، کیا کرو؟ اگر چاہتے ہو ویسے اہل ایمان بنو جیسا میں چاہتا ہوں، صرف رسمی اہل ایمان نہ بنو، سوری اہل ایمان نہ بنو، دکھاوے کے اہل ایمان نہ بنو، حقیقی اہل ایمان بننا چاہتے ہو اس عنوان کے حقیقی مصداق بن جائیں تو خدا کہہ رہا ہے کیا کرو؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ میں نے کل سلسلہ گفتگو میں اس جملے کی وضاحت کی تھی کہ تقوی کا یہ معنی جو کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اس ڈرنے کا وہ معنی نہیں جو عموماً ہم اس مخلوق خدا میں بعض چیزوں کی نسبت دیکھتے ہیں یا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی زہریلا جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سے آپ ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں چونکہ نقصان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، احتمال ہے۔ کسی ظالم سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے۔ پروردگار کی نسبت اس طرح کا نقطہ نظر نہ قرآن کے موافق ہے، نہ عقل و شعور کے موافق ہے، نہ مشاہدے کے موافق ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ انسانوں پہ مہربان ہے۔ تو پھر اللہ سے ڈرنے کا حقیقی معنی اور مفہوم ہے کیا؟ تو کل عرض کیا تھا کہ اتقوا اللہ میں وقایا کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچاؤ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اگر یہ نقطہ نظر ہمارے اعمال و افعال و کردار و گفتار و افکار پر حاکم ہو جائے کہ یہ عمل، یہ قول، یہ فعل، یہ گفتار یا یہ نقطہ نظر یا کسی کے بارے میں یہ رائے، یہ میرے خدا کو پسند نہیں، اور انسان اس لیے کچھ نہ کہے کہ اسے پسند نہیں، اس لیے کچھ نہ کرے کہ اسے پسند نہیں۔ کسی کی نسبت کوئی بات کہتے ہوئے اگر اس کے دل میں یہ خوف آ جائے جو کہہ رہا ہوں کہیں تہمت غیبت کے زمرے میں نہ آ جائے اور وہ اس لیے رک جائے، تو اس نے قولی، لسانی، زبانی تقوی اختیار کر لیا ہے، اس کے دل میں تقوی آ گیا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ کوئی ایسی منزل کا نام تقوی نہیں ہے کہ جس کے حصول کے لیے کوئی بہت بڑی جد و جہد کرنا پڑے۔ جد و جہد ہے، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، اگر ایک جملے میں تقوی کے معنی کو سمیٹ کے آگے بڑھوں، اب جتنے دوست آ رہے ہیں وہ باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے حضور یہ جسارت ہوتی ہے صلوات پڑھ کے اٹھ کر آپ نے آنا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں آنا۔ محسن شاہ جی آپ نے پہلے سب سے اٹھنا ہے، ایک صلوات پڑھیں اور سب دوست اندر آئیں، یار میرے قریب آئیں، کیونکہ بہت عجیب طریقے سے آپ بیٹھ، ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ محبت کرنے، تھوڑا آپ آگے ہوں، آگا جان، تھوڑا آگے ہوں یار، بیٹھنے کی کوئی تھوڑی سی معذرت چاہتا، آ جائیں اندر آ جائیں، اندر آ جائیں، اندر دیکھیں
معذرت چاہتا ہوں. مقصود و منظور یہ نہیں ہوتا ہے کوئی آپ کو زحمت دینا، آپ جہاں بھی بیٹھے سن تو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ایشا جی آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی بات آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ، ورنہ معذرت چاہتا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں آپ ڈر کیوں رہے ہیں بھائی، میں نے کوئی جیکٹ تھوڑی پہنی ہوئی ہے کہ میرے قریب بیٹھیں گے تو میں کوئی توجہ فرمائیں گے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ لفظ تقوی کا اگر آسان معنی کیا جائے جو آیات قرآنی کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے تو آپ ماشاءاللہ متوجہ بھی ہیں. ایک جملے میں اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ جتنے اعمال، جتنی عبادات دین مبین اسلام نے ہم سے چاہی ہیں، جتنے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ جتنے احکام دین، جتنی عبادات جو اللہ نے ہم سے احکام کی شکل میں طلب کی ہیں یا محرمات کی شکل میں منع کیا ہے، ان کے نتیجے کا نام تقوی ہے. بات نہیں پہنچی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تقوی کیا ہے؟ نماز حصول تقوی کا ذریعہ ہے. کیسے؟ معصوم سے پوچھا گیا میں کیسے یقین کروں یہ جو پڑھی ہے یہ قبول ہے؟ معصوم سے کتنا بڑا سوال ہے کہ یا ابن رسول اللہ مجھے بتائیں جو پڑھ کے آیا ہوں قبول ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں دلیل دی ہے. کیا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. دیکھیں اس آیت کی نزاکت پہ غور کریں. ان الصلاۃ تنہا، یہ نماز تمہیں روکتی ہے برائیوں سے اور فحشاء سے. تو نماز روکنے سے کیا مراد؟ معصوم سے پوچھا. تنہا کی نسبت نماز کی طرف ہے. معصوم نے فرمایا روکنے سے مراد یہ ہے جب تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، اگر اس بندگی میں معرفت آ جائے، روح عبادت آ جائے، تو تم اپنے آپ کو خدا کے حضور محسوس کرو اور یقین کر لو میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ حضور، یہ احساس اگر ہمارے وجود پہ نافذ ہو جائے، راسخ ہو جائے، ہمارے وجود کے اندر عقیدے کی شکل میں زندہ ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں یہی احساس تمہیں ہر برائی کرنے سے پہلے یہ احساس روکے گا کہ وہ مسجد میں تھوڑا ہی تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تم اس کے حضور ہو، حضور حضور ہو. فرمایا یہ احساس اگر بندے کے وجود پہ نافذ ہو جائے اسے گناہ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے. فرمایا یہی معنی ہے اگر عبادت، نتیجہ عبادت وجود میں راسخ ہو جائے تو وہ مسجد سے نکلنے کے بعد اپنا اثر دکھا دیتا ہے. بے توجہ ہے میری بات پہ؟ وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. فرمایا یہی اثر جو اس نماز نے دکھایا ہے یہی اس کی قبولیت کی علامت ہے. علامت ہے، یہی علامت ہے، یہی. البتہ ایک بات ممبر سے کہوں، یہ بات بھی غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی اب گناہ کر رہے ہو فائدہ کیا؟ نہ یہ نہ کہا کریں. یعنی اس کا معنی نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے، بالکل وہی کرنا شروع کر دے. نہ، یہ کہیں کہ نماز کی تمرین، مشق جاری رکھو، جاری رکھیں. کیوں؟ دیکھیں جب ہم خدا کی طرف جاتے ہیں نا تو یہ آسان تھوڑا ہی ہے. ادھر سے برابر برابر، یعنی ادھر سے مراد شیطان، وہ بھی برابر اپنا کام کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے. قبلہ مجھے بڑا پیارا جملہ لگا ایک بزرگ عالم دین کا. میں بیٹھا ہوا تھا، وہ گفتگو فرما رہے تھے، ترتیب ایسی تھی میں پہنچا لیٹ، انہوں نے کہا جی پہلے وہ پڑھیں گے پھر آپ، حالانکہ وہ بزرگ تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے کہا. بعض لوگ طنز کرتے ہیں ہم لوگوں پہ، یعنی جو تھوڑا یہ کہتے ہیں جو مسجد میں جو امام بارگاہ میں آ گئے آپ انہیں ہی تبلیغ کر رہے ہیں، جو آ گئے ہیں انہیں ہی تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ کرنی ہے تو معذرت، وہ کہتے ہیں سینما جاؤ. یہ جو
برائی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جاؤ جا کے تبلیغ کرو. پتہ نہیں آپ نے یہ جملے سنے یا نہیں، کہتے ہیں تنزن کہتے ہیں وہاں جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرو، یہ تو آ گئے. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کیا فرماتا ہے؟ شیطان اللہ کے حضور کہہ رہے وَلَأَقْعُدَنَّكَ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھا ہوں. بڑی پیاری انہوں نے بات جو کہی وہ انہوں نے کہا کہ جو سینما اب سینما کا نام ویسے جو برائی کے اڈے پہ چلے گئے، کہتے ہیں وہ تو شیطان نے انہیں ٹرین میں بٹھا کے جنکشن کی طرف بھیج دیا، وہ انہیں تھوڑا ہی اب گمراہ کرے گا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، انہیں تو گمراہ کر چکا، وہ تو اس کے چنگل میں آ کے اس کے قرآن ہے قرآن، وہ اس کی ولایت میں چلے گئے. ولایت بھی ایک طرح کی نہیں بھائی، قرآن ہے قرآن. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کن کا؟ ایمان والوں کا. یہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہی ہے نا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے بھی ولی ہیں. کون؟ طاغوت. چلو طاغوت کا آسان مصداق شیطان، تو شیطان بھی کچھ لوگوں کا ولی ہے. اور واقعی روایات ہیں معصوم سے کہ جب انسان شیطان کی اتباع کرتا ہے تو اس کی ولایت میں چلا جاتا ہے، وہ اس کی دسترس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کی لگام اب جدھر وہ چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے. اگر میری اور آپ کی لگام نفس کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی خواہشات کے ہاتھ میں آ گئی، سمجھ لو شیطان کی ولایت میں چلے گئے. جتنا آپ خواہشات نفس اور وہ برائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، سمجھ لیں خدا آپ کو اپنی ولایت میں لانا چاہ رہا ہے. تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا بھئی اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن وہ تو گمراہ ہو چکے. شیطان انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا جو اس راہ پہ ہیں. تو یہاں آنے والوں کو تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ادھر سے حملہ ان پر ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جب انسان خدا کی طرف جاتا ہے تو اسے اول میں پہلے درجے میں آسانیاں نہیں ملتی. اگر دین مبین اسلام پہ عمل کرنا آسانی ہوتی تو ہر کوئی کر لیتا. نہیں، جملہ سمجھو، خدا چاہتا ہے کہ اس میں مشکلات آئیں. کیوں؟ اس مشکلات کا نتیجہ ہی وہ جنت کی نعمات ہیں. وہ اس امتحان سے انسانوں کو گزارتا ہے. اور اگر آپ کو مجھے کوئی شک ہے اور یا ہمارے ذہنوں میں کوئی وسوسہ شیطانی آئے، بول کے بتائیے گا کائنات میں اللہ کو سب سے پیارے پنجتن پاک 14 معصوم ہیں یا نہیں؟ اچھا، پھر دنیا کی کون سی مشکل اور مصیبت ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں جو ان پر نہیں آئی؟ بولیں بھائی. معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے. انسان پر مشکل ترین امتحان مادی نہیں ہوتا. بھوک افلاس بھی چھوٹا امتحان رہ جاتا ہے. کب؟ جب غیرت اور ناموس کا امتحان ہو. ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے جملہ کہا اور آپ کا گریہ بلند ہو گیا. یہ امتحان آل محمد کا ہوا یا نہیں؟ چلو میں اس کو زیادہ نہیں کہتا تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں. اب اس کا نتیجہ، یہ ساری مصیبتیں جو آل محمد پہ آئیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل تھی. اللہ ناراض تھا اس لیے آزمایا؟ نہ. کیوں آزمایا؟ خدا نے وہ تمام مقامات جو آل محمد کے لیے رکھے، اس کے بعد انہیں ان مصائب اور مشکلات سے گزار کر ہمیں دکھایا کہ میں نے جو مقامات انہیں دیے ہیں یہ اس کے حقدار تھے. آئے ہائے ہائے. اگر ان مقامات کے ساتھ آسانیاں رہتی تو سوچتے کہ سارے مقامات مل گئے، ان کو کون سا اللہ نے آزمایا؟ ساری مشکلات تو ہمارے لیے. اللہ نے کہا تم سے کئی گنا زیادہ مشکلات میں مبتلا کر کے تمہارے سامنے ان کا کردار پیش کر دیا کہ ان مشکلات کے باوجود بھی ان کی بندگی کم نہیں ہوئی، بڑی ہے. اب جملہ بدل دوں، جو مشکلات اور مصائب کے باوجود جن کے سجدے بڑھتے جائیں وہ یہ ہیں، جو آسانیوں میں فرعون و شداد و قارون بن جائیں وہ اور ہیں.
آپ کیا پڑھیں قرآن میں فرعون، شداد، قارون، حمان، یہ دشمنان خدا، ان پر مشکلات تھی نہ، ظاہری طور پر تو ساری آسانیاں ان کے لیے تھی. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ یہ راہ آسان تھوڑی ہے. اس راہ میں چلنا آسان ہوتا تو 72 آتے. چلنا آسان ہوتا تو صرف، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کربلا میں سارا مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ، شام کو چھوڑ دیں، وہاں تو پروپیگنڈا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کو غلط سمجھتے تھے؟ اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے تو غلط ہے. وہ سارے امام حسین کو حق پہ سمجھتے تھے، سچ پہ سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے. پھر کیوں ساتھ نہ دیا؟ یاد رکھو، حق کو جان لینا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، حق کو پہچاننے کے بعد حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اصل مسئلہ ہے. ہر دور میں مشکل یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا یہ حق پر ہیں، مشکل یہ تھی ان کا ساتھ دینے کا لازمہ یہ تھا کہ جن مصائب کا وہ شکار ہیں ان کا ہونا پڑتا ہے. اس لیے ائمہ تنہا رہ گئے، تنہا تھے، اپنے دور میں تنہا تھے، اور سید الشہداء کے بعد بھی یہ تنہائی آل محمد کی رہی. سنیں، اگر یہ تنہائی نہ ہوتی تو 12واں پردہ غیبت میں نہ جاتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام کے ماننے والے ہوں، حکومت الہی قائم کرنے والے ہوں، نظام الہی قائم کرنے والے ہوں، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے والوں کی کثیر تعداد ہو، اور اللہ اپنے نمائندے کو پردہ غیبت میں لے جائے. میری بات پہنچی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے عدل کے خلاف ہے. ہاں، اس لیے کہ خدا کی مصلحت تھی. 11 تم میں رہے، تم نے قدر نہیں کی. اب 12واں تب آئے گا جب تمہیں احساس ہو جائے، جب اللہ کا نمائندہ معاشرے سے ظاہری طور پہ غائب ہو جائے تو مصائب و مشکلات آتے کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، خود کر دے رہا چارے نیز. جو خود اپنے ہاتھوں سے کیا اس کا حل بھی اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار. کل میں نے آخر پہ ایک آیت پڑھی، بعض دوستوں نے اس آیت میں دلچسپی ظاہر کی، تو آیات 2 ہیں عثمانہ کی، بڑی خوبصورت آیات ہیں. میں نے جو آخر میں یہ تقوی کا حصول اور تقوی کی آیت کے حوالے سے ایک جملہ کہا، تو شاید آپ کے ذہنوں میں، ابھی میں نے مشکلات بھی ذکر کر دی لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ سورہ طلاق کی آیہ نمبر 3 اور 4، خدا فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سنیے گا ترجمہ کیا ہے. جو اللہ کی نسبت تقوی اختیار کرے، کل معنی کیا تھا نا، جو اللہ کی پرواہ کرے، خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، میں اسے مشکلات سے نکلنے کی راہ خود دیتا ہوں. آپ کہیں گے ادھر کہہ رہے ہیں مشکلات میں ڈالتا ہوں. ہاں، وہ مشکلات جو اس مادی زندگی کی ہیں وہ نہیں. خدا کہتا ہے جو میرے نسبت دل میں اپنا خوف پیدا کر لے، میں اسے وہ شے جو دوسروں کے لیے واضح نہیں ہوتی ہیں، حق کی پیروی کے لیے، میں خود اس راہ کی طرف اس کی ہدایت کر دیتا ہوں. کاش میری بات پہنچے. ہاں، یہ تقوی کا حصول، تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے جو ساری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. اللہ کہتا ہے اگر یہ تقوی اختیار کر لیں، میری نسبت دل میں میری پرواہ کریں، میری قدر کریں، خدا کہتا ہے میں باطن میں ان کے ایک ایسا نورانی کر دیتا ہوں ان کے دل کو، جس کی روشنی میں وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. وہ زندگی کی مشکلات میں بند گلی میں نہیں کھڑے ہوتے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. خدا کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے اس کے امور کو آسانیوں میں میں خود بدلتا ہوں. نہیں توجہ ہے مشکل، لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں نا، یہ تو آیت ہے نا، جائیں جا کر آپ اپنے مراجع اور علماء کی، حقیقی علماء کی زندگیاں پڑھیں. ان کے پاس دنیا کا مال و منال نہیں، لیکن ان کے چہروں پہ دیکھیں ایک سکون نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے. یہ دنیا کے ہوس پرست جن چیزوں کے پیچھے دن رات دوڑ رہے ہیں ان میں وہ ہے ہی نہیں. کیوں؟
جب انسان خدا کی نسبت توکل اور خدا کی نسبت تقوی اختیار کرتا ہے، خدا ایک ایسا مانوی سکون ان کے قلب میں دیتا ہے کہ جو اربوں پتی لوگوں کو نہیں ملتا، جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ کبھی بادشاہوں کے در پہ جاتے نظر نہیں آتے، بادشاہ ہی ان کے دروں پہ آتے نظر آتے ہیں، چونکہ وہ حقیقی سکون، حقیقی اطمینان ان کے پاس ہے۔ چلیں ایک آیت اور پڑھوں، یہ بھی سورہ انفال آیا نمبر 29، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا معنی، فرقان فرق سے ہے۔ فرقان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے حق اور باطل آئے اور اس طرح آئے کہ جدا نہ ہو سکے، تو اللہ کہتا ہے اگر کوئی میرے ساتھ وابستہ ہو جائے، مجھ سے ہدایت طلب کرے، وہ امور جو میں نے کہا ہے انجام دے اور تقوی الہی کی منزل پہ آ جائے، اللہ کہتا ہے میں حق اور باطل میں تمیز کی اسے صلاحیت دے دیتا ہوں۔ نہیں توجہ ہے؟ فرقان، فرقان سے ہی فرق، فرق سے ہی فارق، اور فارق سے فاروق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے، میں حق اور باطل میں تمیز کی اہلیت دے دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کتنے دوست اس جملے کی قدر و منزلت کو اس طرح دیکھیں گے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اس کا معنی متقی وہی ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ نہیں توجہ ہوئی؟ جو حق اور باطل میں فرق ہی نہ کر سکے، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، متقی نہیں۔ جسے جب پوچھا جائے وہ کہتا ہے ہمیں کیا پتا، دونوں طرف بڑے عظیم ہیں، ہمیں کیا پتا حق کدھر ہے۔ بات نہیں پہنچی ہے؟ جو ساری باتیں ٹی وی پہ بیان کر کے یہ ظلم کیے، یہ کیے، یہ کیے، حضرت عمار یاسر کا قتل کیا، یہ اینڈ پہ کہے ہمیں کیا پتا جی دونوں میں حق پہ کون ہے۔ یاد رکھو ایسے لوگ تقوی کی حقیقت سے دور ہیں۔ میں نے جملہ عرض کر دیا ہے، اب پتا چلا کہ علی متقین کا امام کیوں ہے، چونکہ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو حق پرست ہو، جس کے لیے حق مخدوش نہ رہے، جسے ساری زندگی علی اور علی کے مقابلے میں آنے والوں کا فیصلہ نہ کر سکے، وہ تقوی پر ہی نہیں پہنچا۔ جو تقوی پہ نہیں پہنچا وہ علی کو امام کیسے مانے گا؟ البتہ میں نے ایک جملہ کہا جلدی میں شروع میں، تقوی یعنی خدا خوفی۔ اب یہ کہہ سکتا ہوں، خوف کا معنی میں نے کر دیا، خدا کی نسبت خوف اگر دل میں آ جائے نا، انسان زبان اور عمل سے کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایران میں ایک دفعہ ایک عالم دین نے کہا تھا تقوی علمی، تقوی عملی، دو اصطلاحیں استعمال کی تھی، بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تقوی علمی کیا ہے؟ علم، انسان کے پاس جو علم آ رہا ہے اس کی نسبت تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں تقوی یہ ہے انسان اس علم کا حق ادا کرے، ایک، دوسرا اس علم میں خیانت نہ کرے۔ خیانت علمی کیا ہے؟ کہا اگر، مثال دے رہا ہوں، اگر اس نے کسی بزرگ یا کسی عالم کی کوئی بات پڑھی ہے، اب وہ موجود ہے، یہ اس بات کو اپنی طرف نسبت دے دے۔ دیکھیں کتنی دقت کرتے ہیں ہمارے علماء۔ انہوں نے کہا یہ تقوی متقی نہیں، چونکہ اس نے خیانت کر لی ہے۔ اگر حقیقتاً اس کے دل میں تقوی ہوتا، خود نمائی نہ ہوتی، خود پرستی نہ ہوتی، تو یہ جس کی بات تھی نقل کر کے اس کی طرف نسبت دیتا۔ کاش میری بات پہنچے۔ کہا چونکہ اس کے دل میں یہ تھی خواہش کہ بات بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، اب اپنی طرف نسبت دے لوں، کیوں؟ چونکہ اس کے پیچھے یہ جذبہ آ گیا لوگ مجھے بڑا مانے، لوگ سمجھیں گے اتنی بڑی بات کر دی جو کسی عالم نے کی نہیں۔ چونکہ عوام، وہ فرما رہے تھے، چونکہ ہم سے خطاب تھا، کہنے لگے عوام کو پتہ نہیں یہ کس کی محنت ہے،
کہتے ہیں چونکہ اس بیچارے نے محنت کر کے یہ مطالب اخذ کیے، اللہ نے اس پہ رحمت کی، اس نے کتابی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں پہنچائے، اب اس نے صرف سنے ہیں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا آپ قم سے پاکستان جائیں گے، یہاں آپ نے سینکڑوں علماء سے بہت کچھ لیا، لیکن کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے یہ بات فلاں کی ہے، ممبر پہ چلو یہ نہ کہو فلاں کی ہے، لیکن کہتے ہیں اگر یہ کہہ دے میری ہے اور آپ کی نہ ہو، فرماتے ہیں یہی خیانت ہے جو تقوی کے خلاف ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ ہاں، تقوی کا مرحلہ زندگی کی ہر جگہ حاکم ہے۔ اب آپ کے لیے اور اپنے لیے بات کہوں جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، پتہ ہے انسان کسی کی نسبت کوئی بات کہنے لگا ہے، بھائی سنیے گا، بعض گناہ ایسے ہیں گناہ لیکن ان کی سزا نہیں، گناہ ہے اللہ کے ہاں سزا ہے، تعزیر نہیں، تعزیر حاکم شرع نہیں دے سکتا۔ مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی، گناہ ہے، اس کی سزا متعین نہیں ہوئی، لیکن سنیں اگر میں نے اور آپ نے کسی پہ تہمت لگا دی، تہمت کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا فلاں زانی ہے، معذرت چاہتا ہوں، شرابی ہے، یہ دو تہمتیں، ذکر بھی یہ دو کا ہی ہے، کہہ دیا زانی ہے، شرابی ہے، اور آپ ثابت نہ کر پائے تو یہ تہمت ہے۔ اس کی اسلام میں صرف گناہ کبیرہ نہیں، حد ہے، تعزیر ہے۔ اگر آپ ثابت نہ کر سکے اور حکومت اسلامی ہو تو کوڑے مارے جائیں۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ایسی تہمت لگائی جو اس کی شخصیت ختم کر دے گی۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ اب اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو جس کا نام تقوی ہے تو وہ کبھی ایسی بات ممبر یا زیر ممبر یا ویلاگ یا کہیں بھی نہیں کرے گا جس کو پایہ ثبوت تک پہنچا نہ سکے۔ بھائی میری بات پر توجہ فرمانا، آپ کو معلوم ہے، اب آپ تعجب کریں گے، یہ جو زنا ہے، زنا اسلام میں سب سے مشکل یہی گناہ ثابت کرنا ہے یا نہیں؟ 4 گواہ، قتل کے لیے 2 اور زنا کے لیے کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ تہمت بہت بڑی ہے، اگر اس انسان پہ لگ گئی تو اس کی پوری زندگی ختم، اس عورت کی زندگی ختم۔ اس لیے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ آپ کسی کو بھی زانی شرابی کہہ دیں اور کہیں میں نے تو ویسے ہی کہا ہے۔ یہ ویسے جو کہہ رہے ہو یہ گناہ باقی ہے، امام زمان آ کر اس گناہ کی سزا دیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، لہذا بعض گناہوں کی نسبت دیتے ہوئے رک جانا چاہیے اگر پایہ ثبوت پہ نہیں پہنچا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں تقوی یعنی خوف خدا ختم ہو گیا، عام فرد میں بھی، حکمرانوں میں بھی۔ اس لیے بیٹھ کر ٹی وی پہ سب کچھ جھوٹ جھوٹ بولتے بھی ہیں، ڈٹے بھی ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ جھوٹ بول کر یہ بڑا صحافی بنا ہوا ہے، کہہ رہے اندر کی خبر دے رہا ہوں اور نکل اس کے مخالف رہا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ میرے ویورز بڑھیں، یہی ہے نا؟ وہ بڑھیں گے تو میرے پیسے بڑھیں گے، بھئی یہی ہے یا نہیں؟ یہ نوجوان بہتر جانتے ہیں، جتنے دیکھنے والے بڑھتے جائیں اس کی لمٹ ہے، اس کے بعد اسے ڈالر مل رہے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں پیچھے دنیا ہے، دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ تقوی نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، بات اب اس تناظر میں آپ محسوس نہ کیجیے گا، اور یقیناً نہیں کرتے ہیں آپ محسوس کرنے والوں میں نہیں اس طرح کی باتیں۔ ممبر پہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ لوگ زیادہ روئیں، جھوٹی روایت پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ جو پڑھ کے رلا کے چلا گیا، آپ تو محبت میں روئے، یہ جس کو یقین تھا یہ روایت نہیں پڑھ لی، اسے ثواب ہے؟ یہ جواب دہ ہے اللہ کے ہاں۔ آپ کو سنا دی، آپ نے روئے، آپ کے خلوص میں شک نہیں، پڑھنے والے کی ذمہ داری تھی، لیکن اگر مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے یہ نہیں تو پھر اسے ٹوکیں۔ کیوں؟ چونکہ ممبر سے جب کوئی اس طرح کی بات یعنی جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کی جو قب ہے، جو جھوٹ کی برائی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ہوا یہی، ہم نے صحافت سے لے کر ممبر تک ایک ہی ڈگر ہے یا نہیں؟ صرف شیعوں میں تھوڑا ہی ہے، دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ممبر پہ کھڑا ہے، جھوٹی روایتیں پڑھے جا رہا ہے، جھوٹی روایتیں، شیعوں پہ تہمت لگائے جا رہا ہے۔ تہمت ہے یا نہیں؟ اس کے اندر اگر خوف خدا ہوتا، کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ ساری برائیوں کی جڑ صرف تقوی کا نہ ہونا ہے۔ معاشرے سے اگر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، خدا پر ایمان کمزور ہو جائے، قیامت کے ہونے کا یقین نہ رہے،
قبر میں ایک ایک عمل کا جواب دینا، ایک ایک۔ چوہے صاحب آیت اللہ دستغیب کے بیٹے علی دستغیب کہتے ہیں میں اپنے والد، آیت اللہ دستغیب وہ شخصیت تھے کہ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں مجھے یقین ہے اگر کوئی بندہ 5 دن آیت اللہ دستغیب کے درس میں بیٹھ جائے تو وہ صرف نمازی نہیں بنتا، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ ایسی ہستی، ایسی ہستی۔ شیراز میں گئے، شیراز میں ایک جلسے میں کم از کم 20,000 کا مجمع تھا، تقریر شروع کی، تقریر، اور کہتے ہیں 40 منٹ کی تقریر میں وہ احکام اخلاق بیان کر رہے تھے اور لوگوں کا گریہ بلند تھا۔ شاہ کے دور میں ان لوگوں نے انقلاب لائے، انہوں نے لوگوں کے اندر منقلب کیے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اس طرح کا ہستی اپنے حالات زندگی میں آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ میں جہاز میں سوار ہو گیا، جانا تھا، تو کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دیکھا تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہتے ہیں جہاز کا جو وقت تھا جب وہاں جا کے اترتا تو نماز قضا ہو جاتی۔ کہتے ہیں میں نے کہا، جہاز کہتے ہیں چلنے والا، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ہاتھ دعا کے اٹھائے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں میں ساتھ تھا، کہنے لگے یا اللہ میری نماز بچا لے۔ کہتے ہیں اسی وقت اعلان ہوا، اسی وقت ایئر ہوسٹس آئی، اعلان کیا کہ جہاز میں خرابی ہے، آدھا گھنٹہ بعد جہاز چلے گا۔ اترے، سیدھے وضو میں ہوتے تھے۔ مقصد یہ کہ اتنا قرب الہی کی منزل پہ فائز ہستی۔ سنیں، ان کے بیٹے علی دستغیب، آیت اللہ سید علی دستغیب، آیت اللہ دستغیب کے بیٹے کہتے ہیں میں اپنے والد کی شہادت کے بعد، پتہ ہے نا یہ محراب میں شہید ہوئے تھے۔ ایران میں جب بم دھماکے شروع ہوئے تھے نا، جو خود کش حملے، وہاں پر انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے محراب میں تو وہیں بم پھٹ۔ تو آیت اللہ دستغیب اتنی عظیم ہستی، ان کے بیٹے کہتے ہیں میں ہر وقت دعا کرتا تھا یا اللہ میرا والد مجھے دکھا۔ کہتے ہیں 2.5 سال یہ دعائیں کرتا رہا، دل میں شک پیدا ہو گیا، بابا مجھے نظر نہیں آ رہے، خدا جانے۔ کہتے ہیں 2.5 سال بعد بابا خواب میں نظر آئے، میں نے خوشی سے دیکھا، میں نے کہا بابا جان اتنی دیر کیوں؟ کہا آج فارغ ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا جان وہاں حساب و کتاب کیسا ہے؟ کہنے لگے یہ ہاتھ اٹھا کے ایسے کیا ہے نا، اس کا بھی حساب ہے کہ کیوں اٹھایا اور کس کے لیے اٹھایا۔ توجہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے رائی کا دانہ، رائی کا دانہ، رائی کا دانہ چیمہ شاہ جی کیا ہے؟ یہ بعض اوقات آپ شاپ پہ ہوتے ہیں، چیز تولتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑی سی زیادہ دے دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ تسی دیندے ہو؟ تھوڑی سی زیادہ بندہ دے دیتا ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ جو وزن ہے اس سے، تو وہ جو زیادہ کوئی بھی دکاندار دے رہا ہے اسے حساب کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا بھائی، نہیں کرتا نا۔ وزن سے جو زیادہ تھوڑی سی ڈالتا ہے حساب نہیں کرتا۔ لو اللہ کہتا ہے وہ جو وزن سے زیادہ ڈال رہے ہو نا میں کرتا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ رائی کے دانے کا معنی یہ ہے، اللہ کہتا ہے جسے تم حساب و کتاب میں بھی نہیں لاتے، اگر وہ نیکی ہے تو میں اسے بھی ضائع نہیں کرتا۔ نہیں توجہ، یہ گزرتے ہوئے تم نے 10 روپے جیب سے نکالے مانگ رہے، دے دیے آپ نے، میں نے سمجھا یہ 10 روپے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ 10 نہیں، یہ 10 کا 10واں حصہ بھی ہوتا تو ضائع نہ کرتا۔ قرآن ہے، قرآن، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ اچھا بس نیکی نیکی حساب ہوگا؟ نہ، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اللہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے نا، ایسے ہی کہا یار دل نہیں چاہتا لیکن بات کر دیتا ہوں، اور تہمت لگا دی۔ اللہ کہتا ہے تو نے یہ کچھ نہیں سمجھا، یہ رائی کا دانہ بھی تیرے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ مت سمجھ۔ اور کیا نزاکت ہے، قرآن کی کیا لطافت ہے۔ یہ نہیں کہا نیکی کا صلہ دیکھو گے، بھائی بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں اگر آپ نے توجہ نہ، قرآن کہتا ہے خود نیکی دیکھو گے، خود نیکی۔ کیا مراد؟ یہ جو میں کرتا ہوں نا نیکی، اللہ اس کی ایک شکل بنا دیتا ہے، قبر میں وہی شکل میری جزا ہے، کاش پہنچے، وہی نورانی شکل میری جزا ہے،
اور وہی برائی جو کر رہا ہوں وہی میری سزا ہے. کہتے ہیں کسی دوست نے ایک میسج کیا تھا بڑا خوبصورت، کہنے لگے، تمثیل ہے، کہتے ہیں کسی نوجوان نے کسی بزرگ سے پوچھا، بابا جی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا بیٹا پوچھو. کہنے لگا اللہ جہنم میں لوگوں کو بھیجے گا، جلائے گا، تو اتنا ایندھن کہاں سے لائے گا، لکڑیاں کہاں سے لائے گا؟ بابا جی نے کہا بیٹا اللہ نہیں لائے گا، میں اور آپ لے کے جائے گا. یہ میرے اور آپ کے عمل ہی ایندھن ہے. قرآن ہے، قرآن کہتا ہے یہی تمہارے اعمال آگ بن جاتے ہیں. آگ، آگ، یہی آگ ہے. یہ جو کر رہے ہو برائی یہی آگ ہے، آگ ہے. اگر رشوت بچے کو کھلا رہے ہو، خیانت کر کے کھلا رہے ہو، یہ آگ کھلا رہے ہو، آگ. ان کے شکموں میں آگ بھیج رہے ہیں ہم اگر یہ کر رہے ہیں. یہ جو معاشرے میں سارا ظلم و ستم ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ خوف خدا کا ختم ہونا. خوف خدا کیوں ختم ہوا؟ چونکہ جنہوں نے عوام کی تربیت کرنی تھی وہ درباری ہو گئے. وہ ان چوروں، ڈاکوؤں، فاسقوں، فاجروں، ظالموں کے ہم نوا ہو گئے. ہو گئے یا نہیں؟ میں کچھ شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں. یہ ہے، اثرات ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا تھا اذا صلح امتی، جب دو طبقوں کی اصلاح ہو جائے، فرمایا پوری امت کی اصلاح ہے. کون؟ فرمایا الامراء والعلماء، حکمران اور علماء. چونکہ حکمران نے نظام نافذ کرنا ہوتا ہے، اگر وہیں سے کرپشن اور ظلم شروع ہو جائے تو نیچے تک کیا رہے گا؟ بے حسی پھیل جائے گی، بے حسی. آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں مصائب میں، لیکن اس کو غور کیا کریں. اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ جب بی بی کے در اتار رہا تھا تو رو رہا تھا، پازیب رو رہا تھا. تو بی بی نے پوچھا تھا نا، ظالم روتا کیوں ہے؟ اتارتا ہے اور روتا بھی ہے. کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ مظلوم ہیں. تو کہا اتار کیوں رہا ہے؟ کہا میں نہیں تو دوسرا اتار لے گا. جب معاشرہ ظالم ہو جائے، انسان کہتا ہے میں اکیلا نیک بن کے کیا کروں گا، جملہ کہوں میں بھی شامل ہوں. اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لینا میں اگر برائی روک نہیں سکتا تو میں برائی میں حصے دار نہیں بنوں گا، تو برائی رک جائے. ایک صلوات پر یہ بلند آواز ہے. لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے، صلوات بلند آواز سے میں نے عرض کیا. توجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. آیت کا اگلا حصہ کیا ہے شاہ جی؟ وکونوا مع الصادقین، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے. ایک دن باقی رہ گیا اور موضوع وسیع تھا. میں نے تقوی کے جو موارد جن میں پیغامات تھے کوشش کی خلاصہ کر لوں. بہت ساری آیات چھوڑ دیں، لیکن آیت کی لطافت اب دیکھیے. آخر جاتے ہوئے انشاءاللہ کل دوسرا پہلو ذکر کروں گا. قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے، لو بھائی تقوی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دونوں ایک جگہ ہی ذکر کیے نا، دونوں حکم ہے نا، یہی پیغام ہے. اللہ نے کہا متقی ہوگے تو سچوں کا ساتھ دو گے. نہیں توجہ ہوئی؟ یعنی خدا نے بتایا سچوں کا ساتھ بندہ دیتا ہی تب ہے جب دل میں خدا آ جائے، جب تقویٰ آ جائے، جب خدا کی پرواہ کرے. پھر انسان سوچتا ہے میں عملی زندگی میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، میری بات نہیں پہنچی ہے، کس کے ساتھ ہوں، کس کی اتباع میں ہوں، کس کی پیروی میں ہوں. لو بھائی خدا نے دو عمل چاہے ہیں اہل ایمان سے. اے ایمان والو اپنے نظریے اور عقیدے میں میری نسبت، میری پرواہ کرو، اور عمل میں چلو تو صرف سچوں کے پیچھے چلو. اس کا معنی تقوی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا عملی زندگی میں، انسان سچوں کے ساتھ ہو جائے گا. سورہ برات اور توبہ میں کل میں پڑھ رہا تھا تو سورہ توبہ میں ایک مولا کی فضیلت کا ایک پہلو ہے، جاتے جاتے وہ بیان کر دوں. سورہ برات میں مولا کی عظمت اور فضیلت کا ایک پہلو ہے. توجہ فرمائیں، گفتگو میں توازن ہو تو حسن پیدا ہوتا ہے. یہ فضائل اس لیے نہیں پڑھی جاتے کوئی کاؤنٹر کر رہا ہوں جو تبلیغ کی ہے، نہیں، یہ دونوں ایک چیز کا حصہ ہوتے ہیں دونوں ہی. لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں، سورہ برات میں مولا کی شان کا پیغام ہے. کیا یہ سورہ برات وہ سورہ ہے جو 9 ہجری میں نازل ہوا،
9 ہجری کا کیا معنی؟ 9 ہجری میں یہ مقام حج پہ نازل ہوا، تو حج میں کیا ہوا؟ 9 ہجری تک 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہے، 7 ہجری کو فتح مکہ ہے، 8 ہجری کو 7 ہجری کو فتح خیبر ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، 9 ہجری کو یہ آیت اتری۔ اس کی پہلی 9 آیات جا کے پڑھیے گا، ابھی وقت نہیں رہا۔ اس میں اللہ نے جو حکم دیا، خلاصہ کر رہا ہوں، کیا میرا حبیب یہ جو مشرکین مکہ حرم میں آ جاتے ہیں کعبے کے قریب، اس وقت تک مشرکین بھی حج کے دنوں میں آ جاتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے حج آ رہا ہے۔ ان کے عقیدے میں تو تبدیلی آتی گئی، لیکن حج ابراہیمی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا۔ آپ پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا وہ طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، ان کا عقیدہ تھا۔ تو انحرافات آ گئے، لیکن حج کی بنیادی شکل ہر دور میں باقی رہی۔ توجہ، 9 ہجری تک مشرکین مکہ حرم کے پاس، کعبے کے پاس آ سکتے تھے۔ توجہ، ان آیات میں حکم ہوا 2 چیزوں کا۔ ایک، خدا نے کہا میرا حبیب چونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے مفاد یعنی اس کے تمام شرائط پہ عمل نہیں کیا، توڑ دیا، تیری طرف سے تو بھی آزاد ہے، ان سے معاہدہ ختم کر دے۔ توجہ، دوسرا، انہیں کہو کہ حدود حرم سے نکل جائیں، 4 ماہ انہیں مہلت ہے، یا نکل جائیں یا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں۔ آپ اس حدود حرم میں نہیں آ سکتے۔ اس کی پہلی 9 آیات اتریں۔ آپ کتابوں کے نام آگئے، امام طبری نے اپنی تفسیر میں، اور متعدد کتابوں کے، میں 3-4 کتابوں کے نام لے ہی لوں چونکہ بات ڈائریکٹ جا رہی ہے تاکہ آپ تک بات پہنچے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ لے بھائی، رواہ الطبری والبلازری، ترمذی، واقدی، شعبی، سودی اور ثعلبی، واحدی، قرطبی، یہ سارے مصنفین کے نام ہیں کہ امام طبری نے، امام بلازری نے، ترمذی نے، واقدی نے، شعبی نے، سدئی نے، ثعلبی نے، واحدی نے، قرطبی نے، اور متعدد امام احمد ابن حنبل نے، محمد ابن اسحاق نے، ابو یعلا موصلی نے یہ روایت نقل کی۔ یا کن اصحاب سے؟ حضرت عامش سے، سماک بن حرب سے، عروہ بن زبیر سے، ابی ہریرہ سے، اور ابی رافع سے، زید بن نفیس سے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، مولا علی سے، حضرت ابو بکر سے۔ یہ 13 صحابہ سے روایت ہے، جو روایت ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ جب اس سورہ برات، سورہ توبہ کی پہلی 9 آیات اتری، حکم تھا کہ ان مشرکین مکہ سے جا کے یہ حکم سنائیں کہ حدود حرم سے نکل جاؤ۔ آیت اتری، سرکار نے 9 آیات خلیفہ اول کو دیں، ایسے روایت ہے، دی اور کہا جائیں، جا کر یہ حکم سنائیں۔ ادھر وہ چلے، توجہ، چلے تو سوال تو آتا ہے نا، شیعہ کے ذہن میں تو آتا ہے کہ ہر جگہ علی اور یہاں کسی اور کو بھیج دیا۔ علامہ نقل کہتے ہیں یہی وجہ تھی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ سوال ہو سکتا تھا ہر جگہ علی کو کیوں بھیجتے ہیں، تو کہا بھیجا اس لیے تاکہ پتہ چل جائے علی کا انتخاب ادھر سے نہیں ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے ہو رہا ہے۔ ابھی خلیفہ اول نکلے، اور بعض لوگ کہتے ہیں حدود مدینہ سے نکل گئے تھے، جوحفہ سے یا مسجد شجرہ سے کہتے ہیں پیچھے تھے، کہ ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے، چونکہ انداز ایسا ہے کلام کا۔ جبرائیل امین آئے اور سرکار کو مخاطب کیا، کہا خدا کہہ رہا ہے، خدا کا یہ حکم ہے۔ جبرائیل نے کہا کیا؟ لا یعدی عنکا الا انتا اور رجل منکا، خدا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ ان آیات کو یا خود پہنچا یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہے۔ آئے ہائے ہائے، توجہ ہے میری بات پہ؟ یا آپ پہنچائیں یا وہ پہنچائے جو آپ سے ہے، جو آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ نہیں، توجہ، حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب فرماتے ہیں کیا وجہ تھی، کیوں کوئی اور نہ پہنچائے؟ اب بات چونکہ علمی ہے اور آپ دوست متوجہ ہوتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے احکام کے 2 مرحلے ہیں، 2۔
ایک مرحلہ ابلاغ حکم ہے، حکم کو پہنچانا، دوسرا مرحلہ ہے ترویج حکم، حکم کی ترویج کرنا۔ کہتے ہیں پہلا مرحلہ حکم کو پہنچانا، یہ امت کا فریضہ نہیں، یہ رسالت کا فریضہ ہے۔ نہیں بات پہنچی، چلو آسان کر دوں، اقیم الصلاۃ یہ حکم ہے نا، ہم پر واجب ہے اس حکم کی ترویج کریں، ترویج تبلیغ کریں، لیکن یہ حکم ہم تک جو پہنچا تو کس کے وسیلے سے؟ سرکار کے۔ تو پہلا مرحلہ تو سرکار نے کیا، ایسے ہی ہے نا، جب تک سرکار نے یہ حکم نہیں پہنچایا ہمیں کیسے پتا کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، بات مشکل تو نہیں۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا۔ تو پہلا مرحلہ ولایت علی کے اعلان کا ہے، دوسرا مرحلہ ولایت علی کی تبلیغ کا ہے۔ کہا مصطفیٰ نہ، طٰہٰ نہ، یاسین نہ، کیا کہا؟ یا ایھا الرسول۔ کاش جملہ پہنچ جائے، کبھی انشاءاللہ قدیر پہ آئے تو عرض کروں گا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی بھی نہیں کہا۔ رسول کیوں کہا؟ چونکہ منصب سے پکارا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے غدیر میں جو پہنچائے گا وہ محمد ابن عبداللہ نہیں پہنچائے گا، آئے ہائے ہائے، وہ محمد رسول اللہ پہنچائیں گے، تاکہ پتا چلے آج منصب پکار رہا ہے، منصب کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یا ایھا النبی بھی نہیں کہا، بڑا لطیف پہلو ہے، ذکر کر دیتا ہوں، یا ایھا النبی بھی نہیں کہا، کیوں؟ چونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیغام لے، رسول وہ ہوتا ہے جو پہنچائے۔ اللہ نے کہا آج پیغام لینا نہیں، پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا، تو وہ نزول کا مرحلہ نبوت ہے، ابلاغ کا یعنی پہنچانے کا مرحلہ رسالت ہے۔ آئیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں خدا نے کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے؟ کیوں؟ فرمایا یہ کہ مشرکین حدود حرم سے نکل جائیں، یہ ترویج حکم نہیں، یہ خود حکم ہے۔ آئے ہائے، یہ ترویج حکم نہیں، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا یہ تیری ذمہ داری ہے بعنوان رسول، یعنی اے حبیب یا تو خود جا اس پیغام کو، حکم کو انہیں سنا، یا وہ جائے جو آپ کے بعد اس پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توجہ ہوئی ہے میری بات پہ؟ جو اسے پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک ہے رسالت کا مرحلہ، ایک ہے ولایت کا مرحلہ۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ بعنوان رسول جو پہنچائے، رسول کے بعد اسے وہ بچا سکتا ہے جس کا باطن مصطفیٰ جیسا ہو۔ وہ ہے مرحلہ ولایت، وہ ہے مرحلہ وصایت، وہ ہے مرحلہ وراثت۔ وارث کہتے ہی اسے ہیں جس کا وارث ہے اس کے پیغام کو ویسے باقی رکھے جیسے وہ چاہتا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ چلو یہ سرکار امیر المومنین کو بلایا سرکار دو عالم نے، کہا یا علی جاؤ اور جا کے وہ پیغام پہنچاؤ۔ کہتے ہیں وہ آیات لے لی اور چلے گئے، اور جا کر رسول خدا کا یہ پیغام ولی خدا نے مقام حج پہ پہنچایا۔ کیا کہ مشرکین مکہ تمہیں دو مہلتیں ہیں، یا اسلام قبول کرو یا حدود حرم سے نکل جاؤ۔ لو بھئی آج کی مجلس کا آخری جملہ، شاید اللہ چاہتا تھا یہ فضیلت علی میں ہی باقی رہے۔ کون سی؟ فرمایا 8 ہجری فتح مکہ پر کعبے کو بتوں سے علی نے پاک کیا، 9 ہجری بت پرستوں سے بھی علی ہی پاک کرے، آئے ہائے ہائے، تاکہ نسل علی میں یہ دونوں عنوان رہ جائے کہ یہ بت شکن بھی ہے اور بت پرستوں کو نکالنے والے بھی ہیں۔ اور مجھے ایک جملہ ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت لگا، وہ فرما رہے تھے کہ شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ یا مصطفیٰ جائے یا مرتضیٰ جائے۔ کیوں؟ کہنے ہیں جا کے کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے کہنا تھا مشرکین مکہ حدود حرم سے نکل جاؤ۔ تو مشرکین کون تھے؟ جو بت پرست تھے، ایسا ہی ہے نا،
بتوں کو پوج رہے تھے. کہتے ہیں شاید حکمت یہ ہو مصطفیٰ تو پہنچا یا وہ جو تجھ جیسا ہے. کیوں؟ تاکہ سامنے والا یہ سن کر تانا نہ دے کہ کل تک تو بھی یہی پوج رہا تھا. ہائے ہائے ہائے، کل تک تو بھی یہی ہمارے ساتھ شامل تھا. کہا یا تو جا یا تجھ جیسا جا. لو بھئی ثابت ہو گیا کہ پورے عرب میں دو ہی تھے جن کی نہ اصل میں بت پرستی ہے نہ نسل میں بت پرستی ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں، یہ بت شکنوں کا خاندان ہے. یہ 12 بت شکن ہیں اپنے دور کے. یہ وصی رسول ہیں، یہ ولی خدا ہیں. ایک بت علی نے توڑے، ایک بت حسین نے توڑے. کون سے بت؟ شخصیت کا بت، عنوان کا بت. آج خدا کی قسم ایک ایک شے میرے مولا حسین کی کربلا میں حکمت کو واضح کر رہا ہے. ایک ملعون کا کلپ ہے میرے پاس، ہے آپ تک پہنچا یا نہیں. کہتا ہے یزید تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے، کیسے اس پہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو اگر 1400 سال بعد آج یہ آواز اٹھ رہی ہے تو سوچو حسین نے اس وقت کس کس بت کو توڑ دیا. آئے ہائے ہائے. یہ جملہ لے جائیے گا، میرے حسین نے بتایا نام و عنوان کے سائے میں باطل کو چھپنے نہ دینا. میں نے بات کہہ دی ہے، کسی نام و عنوان کے نقاب میں کسی کو چھپنے نہ دینا. حسین تیری عظمتوں پہ قربان. تو اسی لیے کربلا میں آ کے 3 خطبے دے رہا ہے اور تینوں خطبوں میں اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں. انا ابنو رسول اللہ، انا ابنو علی مرتضیٰ، انا ابنو سیدۃ النساء. حسین نے اپنے فضائل و مناقب پڑھ کے یہی بتایا کہ قیامت تک اس انسانیت کی عدالت میں نے ہر حسینی کو اپنا مقدمہ اتنا مضبوط کر کے دیا ہے کہ کوئی یزید کا اولاد یا یزید کا وکیل دفاع کی صلاحیت ہی نہ رکھے. نہیں توجہ ہوئی؟ میرا حسین نے اس مقدمے کو کیسے لڑا خود کربلا میں، اور یہ اسیران کربلا کو لا کر. یہ اہتمام پروردگار تھا، جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا. مت سمجھو جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ حسین، چونکہ ایج فیلو تھے اور رشتے میں چچا بھی لگتے تھے حضرت عبداللہ ابن، جب کہا تھا حسین خود چلے جائیں، زینب کو چھوڑ دیں، یہ بیبیوں کو چھوڑ دیں، تو کیا کہا تھا؟ خدا چاہتا ہے ان اللہ یرانی سبایا، اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. دیکھنے سے مراد شہید مطہری کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت میں ظلم کے خلاف لڑنے کا ایک یہ پہلو ہے. رضا نہیں کہا، یرا کہا. سنو تو کیا حسین نہیں جانتے تھے جہاں جا رہا ہوں میرے بعد کیا ہوگا؟ کیوں لے کے گئے؟ جانتے تھے کہ یزید کے اس بھیانک چہرے کو اتنا نمایاں کر دوں کہ کوئی یزید کا مانوی بیٹا قیامت تک دفاع کی پوزیشن میں نہ رہے. خاندان بنو امیہ کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو کربلا نے الٹ دیا ہے. اب قیامت تک خاندان بنو امیہ کا کوئی غیرت مند دفاع نہیں کرے گا. اکثریت بنو امیہ کا، اقلیت تو ہوتی ہے، خود بخود الگ ہو جاتی ہے. الحمدللہ علماء زعماء قوم کے سارے طبقات کی محنت رنگ لا رہی ہے. اور جو دشمنان اہل بیت محرم کے دنوں میں خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ جانتے نہیں کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکر. اللہ نے ان کا ناسبی چہرہ واضح کر دیا اور انہیں شکست ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. فتح قریب ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں مستند ہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے رات پوچھا بھی، مستند ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے علماء کی کال کا انتظار کرنا ہے مستند خبر، مستند ہے. بل تقریباً واپس ہو چکا ہے، اعتراض لگا دیا ہے صدر نے. جب اعتراض لگ گیا تو اب وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ اسمبلی میں نہ جائے. الحمدللہ سارے علماء نے اپنی اپنی جگہ پر محنت کی، کام کیا. کسی ایک شخص، کسی ایک فرد، کسی ایک تنظیم کا یہ کریڈٹ نہیں، یہ پوری قوم کا ہے.
یہ پوری قوم کا ہے اور پوری قوم کے لیے ایام ازاں ہیں. ہم کبھی لفظ تبریک تو نہیں کہتے، لیکن اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ ہے استغفار کریں، اس کی تسبیح و تقدیس کریں کہ اس نے حسینیوں کو پھر سرخرو کیا ہے، سرخرو کیا ہے. الحمدللہ. ہاں یہ جتنی کامیابیاں ہیں نا، ان کی بنیاد ثانی زہرا نے رکھ دی. ثانی زہرا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا. ظالم کو محکوم نہ کر سکو تو بے نقاب ضرور کر دو، بے نقاب ضرور کر دو. اگر ظالم کو مٹا نہ سکو تو ظالم کو مقدس نہ رہنے دینا. اے علی کی بیٹی تیری عظمتوں پہ قربان. کہہ دو جملہ، وہ بی بی جو فاتحہ شام ہے، شام کو فتح کرنے والی. کون سی شام؟ جس کی بنیاد پہ علی شہید ہو گئے. ایسا ہی ہے نا جنگ صفین. علی چاہتے تھے کہ یہاں حق کا پرچم بلند ہو، اور بنو امیہ نے علی اور اولاد علی پہ سب و شتم کروایا، اور اس کا آغاز شام سے ہوا. جس شام پہ علی اور اولاد علی کو گالیاں دی جاتی تھی، اللہ کی حکمت دیکھو، علی کی بیٹی وہاں اپنے بابا کے فضائل پڑھ رہی ہے، اپنے بھائی کی مظلومیت کو بیان کر کے شامیوں کو بتا رہی ہے میں کون ہوں، اور وہاں چیلنج کر رہی ہے. وہاں میری آقا زادی خدا کی ولیہ کس نظر سے دیکھ رہی تھی. بی بی کہتی ہے قید قیدک وسع سیک. یزید قید قیدک کا معنی ہوتا ہے مکاری دکھا، چالاکی دکھا، کوشش کر. وسع سیک، اور کوشش کر جتنی کر سکتا ہے. واللہ لا تم ہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. نہ ہمارا نام مٹا سکے گا نہ پیغام مٹا سکے گا. ہاں بی بی یہ کہہ کے جا رہی. کیوں کہہ رہی تھی؟ چونکہ بی بی جانتی تھی جو خدا کے لیے دیتا ہے خدا خود اس کا محافظ بن جاتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کئی عملی تفسیر بن جاتا ہے. لیکن یہ کوئی آسانی سے دین پہنچ گیا؟ یہ دین محمدی آسانی سے پہنچ گیا؟ میں جملہ تو میرا یاد ہے نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، شیعہ نے حیدر کرار آپ، اور پھر سادات کرام آپ. دین کی مخالفت کا نہ سوچنا. دین پر لوگوں کی ممکن ہے جانیں خرچ ہوئی ہوں، آپ کی غیرت کام آئی ہے. یہ رو رہے ہو تو غیرت کی علامت ہے نا. ہاں اس دین کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں میں گئی، درباروں میں گئی ہیں. ایسا ہی ہے نا. میرا دل چاہتا ہے 2 دن ہیں چہلم کے، ایک دن ایک مصائب پڑھوں، ایک دن جو چہلم کا مصائبہ وہ کل پڑھ دوں گا. بی بی کا جب اپنے بھائی کی فتح کا پرچم شام میں لگا کر، یوں ہی کہوں گا، بی بی واپس آئی. علماء نے لکھا ہے، سعادت الدارین میں یہ بھی ہے، دیگر کتابوں میں، بی بی ڈائریکٹ مدینے نہیں گئی، کربلا کے راستے سے گئی. اب میں کل تفصیلی مصائب پڑھ دوں گا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. سوچو نا جب علی کی بیٹی کربلا آئی ہوگی، نہیں توجہ ہوئی؟ سوچے کیا گزری ہوگی. نہ اکبر نظر آیا، نہ قاسم، نہ اونو محمد، نہ عباس، نہ حسین. دل میں کتنی حسرتیں ہوں گی کہ جب میں 28 رجب کو مدینہ سے چلی تھی تو مجھے سوار کرانے والا کہیں اکبر تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، عباس تھے. سوچ رہی ہوگی نا بی بی، فطری چیز ہے. اور اب یہ سوچو زینب نے کربلا کیسے چھوڑی ہوگی. کہہ دوں جملہ، جتنا مشکل حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا ہے، اس سے کئی گنا مشکل زینب کے لیے کربلا چھوڑنا ہے. ہاں حکمت خدا تھی. زینب و کلثوم علی کی بیٹیاں اپنے امام کے حکم کی، بھتیجا نہیں، امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلی، اور مدینہ کی طرف سفر شروع ہوا. بشیر ابن مظلم سب نے لکھا ہے، ساتھ ساتھ ہے. آج کی اصطلاح میں کہوں محاری ہے، آگے آگے چل رہا ہے. اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے. میری طرف متوجہ رہنا. مصائب تفصیل سے کیوں پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں
چونکہ ایام ایسے ہیں، معذرت چاہتا ہوں وقت کافی گزر گیا، ان ایام میں 50 منٹ گفتگو، روایتی خطیب ہوتا تو اپنی 50 منٹ کی گفتگو میں سمیٹ لیتا، دن میں 3 مجلسیں ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے، دن کے وقت اور صبح کے وقت اتنی کثیر تعداد میں آئے ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، علی و بطول کی بیٹیاں مدینے جا رہی ہیں۔ اب بزرگ بولیں، زندگی کے کسی حصے میں ایک شہر بیٹی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، کون سا؟ میکا شہر، ماں باپ کا شہر۔ بزرگ میری تائید فرما رہے ہیں، کائنات میں بیٹی کسی حصے میں ہو، اولادیں جوان ہو جائیں، جب اپنے شہر سے گزرتی ہے نا، جہاں ماں باپ کی قبریں ہیں، دل میں خوشی ہوتی ہے، سب یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ خدا جانے علی و بطول کی بیٹیوں کی مدینے کی دیواروں پہ نظر پڑی اور نوحہ شروع کیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتی، لا تقبلینا ہمیں قبول نہ کر، اس کا کنایا ہے کہ ہم زندہ نہ آتی، نہیں توجہ ہوئی۔ علی و بطول کی بیٹیاں اور ماں باپ کا شہر دیکھ کر یہ نوحہ پڑے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک سبب تھا۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، آقا زادیوں کے گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بشیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک جگہ چند قدموں فرلانگس دور تھا مدینے کا مین دروازہ، کہ ایک دفعہ چوتھے امام نے ناکے سے پکارا، بشیر جی یا ابن رسول اللہ، روکو۔ سواری رکی، کہا ناکے بٹھاؤ، بٹھائے گئے۔ میرے امام نے کہا بشیر 3 خیمے لگا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہاں 3 خیمے لگائے گئے، بیبیوں کو حکم دیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ بشیر جی ابن رسول اللہ، جاؤ مدینے بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ بشیر کہتا ہے ابن رسول اللہ کچھ پوچھو۔ کہا سامنے نانے کا روزہ، آپ کا اپنا شہر، اور آپ نے یہاں روک لیا، کوئی خاص سبب ہے؟ کہا تو غیرت مند ہے، نگاہیں اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، تیری نظر نہیں ہے، تو نظر نہیں ڈال رہا، تو غیرت مند ہے، میری محرم ہے، میری پھوپھیاں بہنیں مائیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے میری پھوپھیوں کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سنیں گے جملہ؟ کہا جو شام میں نہیں مری اس حال میں لے گیا تو مر جائے گی، چاہتا ہوں میری پھوپھی عزت و احترام سے اپنی ماں کے شہر میں جائے۔ اچھا جاؤ بلا کے لاؤ۔ کس کس کو بلاؤں؟ کہا کسی کا نام نہیں لینا۔ کیا کروں؟ کہا نوحہ پڑھنا، تیرا باپ شاعر تھا، مولا میں بھی ہوں۔ چلا بشیر مدینے کی گلیوں میں نوحہ پڑھ رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اولاد رسول کا محب ہوں، مجھے پتا ہے مدینے کی عظمتیں کیا ہے، مدینے میں رسول اور بطول ہے، مدینے میں بطول کی اولاد ہے، میں جانتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ سنیں گے؟ کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا، لاشا تھا اور بے گور و کفن تھا۔ کہتا ہے لاشا تھا اور گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ کہتا ہے یہ جملے پڑھتا اس کا تکرار کرتا ہوا روضہ رسول کے سامنے آیا۔ ایک دفعہ رخ کیا بنی ہاشم کے گھروں کی طرف، اب جملے بدلے۔ بشیر کہتا ہے اب بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے رسول کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، رسول زادیاں تھی اور سر برہنہ تھا۔ کبھی شام کا بازار، کبھی شرابی کا دربار، یہ کہنا تھا۔ بشیر کی پشت سے ایک صدا آئی، کہتا ہے ایک برقع پوش بی بی ہے، روبدار آواز ہے۔ آواز آئی، منادی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھے بغیر بشیر نے کہا بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ اچھا ذرا بتا کیا ہوا کربلا میں؟ کہا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے،
بے گورو کفن لاشا تھا، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھن گئی، بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا۔ یہ کہنا تھا، اس بی بی نے پوچھا مجھے بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتائے گا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بشیر کہتا ہے بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے اب اس بی بی نے اپنا تعارف کرایا، مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں آقا زاد، نہیں بی بی میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ جب پتا چلا نا عباس کی ماں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ کہا پرسہ نہ دے، تعزیت نہ کر، تسلیت نہ کر، تو نے میرے بیٹے کی توہین کی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں عباس کا مقام کیا ہے۔ بی بی میں اور قمر بنی ہاشم کی توہین کا سوچوں؟ کہا کون سا توہین کا جملہ؟ اب کہا یہ جو کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی اس میں توہین کا کون سا پہلو ہے؟ سنے گے ماں تھی نا، کہنے لگی تجھے پتا نہیں میری آغوش کا پالا ہے میرا عباس، میں جانتی ہوں میں کیسے مانوں میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہو اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار لے۔ اب بشیر کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگا بی بی آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ سنو گے جب سنا نا حضرت ام البنین نے کہ عباس بن بازوؤں کے زین سے زمین پر آیا، سوچا ماں تھی نا ماں، اب نوحہ پڑا۔ پتہ ہے کیا نوحہ پڑا؟ کربلا کی طرف رخ کیا، کہنے لگی او میرا شیر مجھے صرف اتنا بتا جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا ہاتھوں کا لیتا ہے، میرا شیر مجھے بتا تو کیسے زمین پر آیا ہے؟ بس آخری جملہ زحمت ختم۔ کہتے ہیں بی بی کا نوحہ بلند ہوا، بنو ہاشم کی عورتیں آ گئی، بی بی کو پرسہ دے رہی ہے، تعزیت و تسلیت کہنا چاہتی ہیں۔ پتہ ہے حضرت ام البنین نے کیا کیا؟ 4 لکیریں کھینچی، 4 لکیریں زمین پر، کہا یہ میرے چاروں بیٹوں کی قبروں کے نشان ہیں۔ پھر ایک الگ لکیر کھینچی، بی بی نے کہا یہ حسین کی قبر کی نشان ہے، مجھے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا، مجھے پرسہ دینا تو حسین کا دینا۔ کہتے ہیں کسی خاتون نے پوچھا کیا وہ چاروں آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ سنو گے جواب؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں حسین کا پرسہ دینا۔ بی بی کیوں؟ کہا عباس کی ماں زندہ ہے، ہائے حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، میں عباس کا پرسہ نہیں لوں گی، مجھے حسین کا پرسہ دو، میں بطول کے سامنے سرخرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ایمنوا۔